سورہ حدید کی آیت میں منظر کشی کی گئی ہے مومن اور منافقوں کے بیچ میں بات چیت کو امیجن کیا گیا ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن تم دیکھو گے کہ مومن مرد اور مومن عورتوں کو یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، کہ ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے سامنے اور ان کی داہنی طرف۔ بشراکم الیوم، ان سے کہا جائے گا آج تمہارے لیے خوشخبری ہے، جنات تجری من تحتہا الانہار، ان باغات کی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، تم رہو اس میں ہمیشہ ہمیشہ، ذالک هو الفوز العظیم، یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات، جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں للذین آمنوا، ایمان والوں سے، انظرونا نقتبس من نورکم، کہ ذرا ہمارا انتظار کرو ہم بھی تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھا لیں۔ قیل ارجعوا وراءکم، کہا جائے گا لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف، فالتمسوا نورا، اور تلاش کرو نور، فضرب بینہم بسور لہ، پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، باب باطنہ فیہ رحمت، جس میں ایک دروازہ ہوگا اور اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے ینادونہم الم نکن معکم، وہ منافق ان کو پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، یعنی ہم تمہارے ساتھ مسجد نبوی میں نمازیں پڑھا کرتے تھے، عیدین کی نمازوں میں بھی فلاں فلاں جگہ دینی پروگرام کیا کرتے تھے، ولیموں میں عقیقوں میں، نکاح سیریمنیز میں، نماز جنازوں میں، ہم سب تمہارے ساتھ، پھر آج یہ تمہارے درمیان اتنا فاصلہ کیوں ہو گیا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں، تم تھے تو ہمارے ساتھ ہی۔ اب آپ یہاں پر گننا شروع کیجیے کہ قرآن نے کن کن برائیوں کو ہائی لائٹ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ عذاب میں جھونکے گئے۔ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈالے رکھا۔ فتنہ لفظ قرآن مجید میں 3 کانٹیکسٹ میں آیا ہے، کہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کری ہے، ہم نے ان کو فتنے میں ڈالا کہ ہم آزمائیں ان کو، کہ پرکھیں ان کو کہ ان میں سے کون کھرا ہے اور کون کھوٹا۔ دوسری نسبت ان کفار کی طرف کی گئی ہے جو مسلمانوں کو ستا رہے تھے اور انہیں فتنے میں ڈال رہے تھے، اور تیسری نسبت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو فتنے میں خود ہی ڈالے، یعنی وہ لوگ جو اپنی فیملیز، اپنے بزنس کی محبت کو اللہ کی محبت پر ترجیح دیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کر لیتے ہیں۔ قرآن میں کہا گیا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ پھر اگلی برائی کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے وَتَرَبَّصْتُمْ، اور تم نے موقع پر سستی کی، یعنی تم گو مگو کی کیفیت میں مبتلا ہو گئے۔ تربص کے معنی انتظار کے بھی ہوتے ہیں، یعنی ایمان میں آگے بڑھوں یا نہ بڑھوں۔ اگلی بیماری دیکھیے وَارْتَبْتُمْ، اور تم شک میں پڑ گئے، یعنی تمہارا منافقت کا جو مرض تھا وہ بڑھ کر اب اگلے مرحلے میں داخل ہو گیا۔ پہلی سٹیج اللہ کے مقابلے مال اور اولاد کی محبت، پھر دوسری سٹیج تربص یعنی گو مگو کی سچویشن، اور تیسری شک اور شبہات کی سچویشن آ گئی۔ اگلی بیماری ہے وغرتکم الامانیہ، اور دھوکے میں ڈالے رکھا تم کو تمہاری خواہشات نے، وشفل تھنکنگ کے ہم حضور کے امتی ہیں، کنتم خیر امت بخشائیں، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ اگلی بیماری دیکھیے وغرکم باللہ الغرور، اور تم نے خوب دھوکہ دیا اللہ کے معاملے میں اس بڑے دھوکے باز نے، یعنی تمہیں دھوکہ دیا اس شیطان نے، شیطان کے تمہیں اللہ کے بارے میں یہ پٹی پڑھائے رکھی کہ وہ تو غفور الرحیم ہے، لہٰذا اپنے کام دھندوں میں لگے رہو اور تھوڑا بہت اپنے لیے انٹرٹینمنٹ بھی کرتے رہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ساری بیماریوں سے، جو یہ نفاقی بیماریاں ہیں، ان کو ہم پہچانیں اور ان کا صحیح طریقے سے علاج کریں۔ اگر وہ ہمارے اندر داخل ہو چکی ہیں تو اس کا ہم صحیح طریقے سے علاج کریں، اور اگر ہم اس کو پہچان چکے ہیں تو ہم اس سے باز رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہماری ول پاور اتنی اسٹرانگ ہو جائے کہ ہم اس کا دفاع کر سکیں، اس سے بچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔